السلام علیکم پیارے دوستو، نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب کروائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس حوالے سے کیا دلائل پیش کیے ہیں، ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری، اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اور سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے، اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا، اپنی پیشانی زمین پر انسان لگاتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اسی لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ پیشانی اللہ کے حکم کے آگے زیر ہو گئی ہے۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، میں اکڑا نہیں، میں اترایا نہیں، میں نے اپنے جسم کا سب سے بہترین حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدے کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور وہ پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ اسی لیے جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گھر کر گئی ہو۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ایک ایسی چیز ہے۔ نماز یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی نماز قضا نہیں کی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہے کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی۔ کھڑی ہونے لگی تو نماز کے لیے دھڑام سے نیچے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گر پڑی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشہ سے پوچھا، اپنے جگر کے ٹکڑے سے پوچھا، اے بیٹی کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، ان کا یہ حال ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے سنایا کرو تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو۔ ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ مسجدوں میں جو لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، یہ ہمیں پکڑوائیں گے قیامت کے دن۔ ان کی وجہ سے بڑی پکڑ ہوگی، انسان کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے، اتنا ہی ڈبل گناہ ہے۔ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے ہو، پرندے ہو، چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ سوتے پڑے رہتے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکڑ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا کیا رائے ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بھی بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پیارے دوستو، اسی لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی کس طرح نماز ادا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقام انبیاء سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت، خشوع اور خضوع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار ہیرا میں
काफ़ी अरसा इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे। मगर जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म मिला और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पर कारबंद हो गए। शुरुआत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम झुककर नमाज अदा किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज मिसाली है। आपकी नमाज में हद दर्जे की मिसाल थी, गोया कि आपकी नमाज कामिल थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नफली नमाजों में भी अल्लाह ताला की तरफ इतनी लगन और मोहब्बत से तवज्जो होते कि दुनिया के हर ख्याल से बेनियाज और बारगाह रब्बुल इज्जत के बिल्कुल करीब हो जाते। अल्लाह ताला के हुजूर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी कामिल और मकबूल नमाज ना कोई पढ़ सका, ना कोई पढ़ सकेगा। आप तहज्जुद पढ़ा करते थे और शुरू में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद फर्ज थी। उसके कुछ अरसे के बाद सुबह शाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ना शुरू कर दी। उसका जिक्र कुरान पाक में यूँ है, सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम याद किया करो और रात के वक्त देर तक उसको सजदा किया करो, उसकी तस्बीह किया करो। मुफस्सिरीन का कहना है कि रात को उठकर देर तक नमाज पढ़ने का हुक्म 1 साल तक बाकी रहा। उसके बाद रात की नमाज फर्ज की बजाय नफल हो गई। तहज्जुद के नफिल हो जाने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब में कसरत से नमाज पढ़ा करते थे और बड़ी किरात किया करते थे। बाद में जब 5 नमाजें बाजमात फर्ज हो गई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी दम तक इस फरीजे को बड़े आसान तरीके से अंजाम दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज में इतनी आजिज़ी और खुशू और खुजू होता कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। बुखारी शरीफ में है कि एक बार एक शख्स ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरखास्त की कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो वो बयान कीजिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब ना थी, सभी बातें अजीब थी। चुनांचे एक शब का वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और लेट गए। फिर फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करूंगा। ये फरमाकर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आंसू बहकर सीना मुबारक तक आ गए। फिर रुकू किया और रुकू में भी इस तरह रोते रहे, फिर सजदे में भी इसी तरह रोते रहे। इसके बाद सजदे में से सर उठाया तो उस वक्त भी रोते रहे, यहाँ तक कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर फजर की नमाज के लिए आवाज़ दी। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कदर रोते हैं, हालांकि आप मासूम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बहुत सी तकलीफ भी बर्दाश्त की। बुखारी शरीफ में है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे और कुरैश बैठे मजाक कर रहे थे। अबू जहल ने कहा, काश इस वक्त कोई जाता और ऊंट की ओजड़ी निजासत समेत उठा लाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो वो उनकी गर्दन पर डाल देता। चुनांचे उकबा ने अबू जहल की ख्वाहिश के मुताबिक एक बड़े ऊंट की ओजड़ी लाकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर डाल दी और आपको सख्त तकलीफ उठानी पड़ी। मुस्लिम शरीफ में हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक रात मुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा शुरू की। मैंने समझा आप 100 आयतों तक पढ़ेंगे, लेकिन जब आप उसको पढ़कर आगे बढ़े तो मैंने दिल में कहा शायद आप पूरी सूरत एक ही रकात में खत्म करना चाहते हैं। चुनांचे आपने उस सूरत को खत्म किया तो मैंने ख्याल किया अब आप रुकू करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह आले इमरान शुरू कर दी और वो भी खत्म हो गई। सूरह अन्निसा शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ठहर ठहर कर निहायत सुकून और इत्मीनान से किरात फरमा रहे थे और हर आयत के मजमून के मुताबिक दरमियान में तस्बीह और दुआ करते जाते। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुकू किया और रुकू में भी क़याम के बराबर किया। फरमाया कि खड़े हुए और इतनी ही देर खड़े रहे, फिर सजदा किया और सजदे में भी इतनी इस कदर देर फरमाई। हजरत औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक रात मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिसवाक किया, वजू फरमाया, नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रकात में पूरी सूरह बकरा पढ़ डाली। जहाँ रहमत की आयत आती है ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते। सूरत के आखिर पर रुकू किया और इतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर सूरह बकरा की किरात में लगी थी। रुकू के बाद इतना ही तवील सजदा किया। दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ी। इसी तरह हर रकात में पूरी एक सूरत पढ़ते रहे। तो प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ी जाती है? अपने गिरेबान में झांक कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा होना खुशकिस्मती तो है, लेकिन क्या हमने उनके तौर तरीकों को फॉलो किया है या नहीं?
تو پیارے دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے علماء کرام نے کیا فرمایا ہے۔ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں، اور کاشانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے ہٹ کر ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھولے رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عاص بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فتویٰ میں فرماتے ہیں کہ ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے، اگر اسے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہے، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زاد المیعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا، مثلا کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی ایسی اور چیز موجود ہے جس سے آپ کا دھیان نماز میں نہیں لگ رہا ہے، خلل پیدا ہوتا ہے، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے۔ تو پیارے دوستوں، علماء کرام کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ پیارے دوستوں، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارا جینا مرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہو، آمین۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام۔